بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمارے ارد گرد کی جتنی بھی چیزیں ہیں ہماری زندگی کی، دا ورلڈ اراؤنڈ اس، اس کے اندر کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں بڑی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں؟ کیا ہم انہیں فار گرانٹیڈ تو نہیں لیتے؟ یا اگر وہ اس دنیا سے چلی جائیں تو ہماری دنیا کس طرح کی ہوگی، ہماری زندگیاں کس طرح کی ہوں گی؟ تو ان کے اندر ایک چیز کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے ہمارے ارد گرد کے جانور جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ وہ ہمارے ارد گرد کے جانور، بکری، بلی، کتا، طوطا، کوا، یہ سارے جتنے بھی چرند پرند ہیں، ان کی ہماری زندگی کے اندر کیا اہمیت ہے؟ تو دا موسٹ پارٹ ہمارا آج کا یہی ہوگا کہ جانور کیا ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کس پرسپیکٹیو سے بتا رہے ہیں کہ جانوروں کی طرف غور کرو کہ تمہیں اس سے کیا کیا ملتا ہے اور یہ کیا کیا تمہارے لیے فائدے لے کے آتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آج کی ڈسکشن کو۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 5 ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اس نے جانور پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور بہت سے فائدے ہیں، اور ان سے تم غذا بھی کھاتے ہو۔ دو باتیں تو بالکل واضح کر کے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیں کہ ہم ان سے لباس حاصل کرتے ہیں اور ان کو کھاتے بھی ہیں، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اور بھی بہت سارے فائدے ہیں اس میں۔ انسان کی سب سے بڑی ضروریات میں سے ہیں کہ ہمیں کھانا چاہیے ہوتا ہے اور ہمیں لباس چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ ان سے بدن کی حفاظت ہوتی ہے اور اس کو تقویت ملتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا ذکر کیا، جس اینگل سے وہ جن فوائد کا یہاں سے ہمیں بتایا کہ یہ حاصل ہوتے ہیں، وہ یہی ہے کہ لباس ہے اور غذا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ، گائے اور بکری وغیرہ جانور پیدا کیے، اور ان کی کھالوں اور اون سے تمہارے لیے گرم لباس تیار ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان جانوروں میں بہت سے فائدے ہیں، جیسے تم ان کی نسل سے دولت بڑھاتے ہو، ان کے دودھ پیتے ہو، ان پر سواری کرتے ہو، اور ان کا تم گوشت بھی کھاتے ہو۔ تو یہ چیدہ باتیں اس آیت کے اندر ہمیں پتہ چل رہی ہیں۔ اس سے اگلی آیت ہے آیت نمبر 6، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں زینت ہے جب تم انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب انہیں چرنے کے لیے چھوڑتے ہو۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ مزید ان جانوروں کے ریلیٹڈ یہ ہے کہ ان کے اندر ہمارے لیے زینت ہے، یعنی جب ہم ان جانوروں کو شام کے وقت چراگاہوں سے واپس لاتے ہیں یا صبح کے وقت انہیں چرنے کے لیے لے جاتے ہیں، تو اس وقت ان جانوروں کی کثرت اور بناوٹ دیکھ کر تمہیں خوشی حاصل ہوتی ہے، اور لوگوں کی نگاہ میں تمہاری عزت اور جاہت اور مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ اس چیز کو اگر ہم پھیلائیں آج کے زمانے میں، تو آج کے زمانے میں تو اس طرح کا زیادہ دور نہیں ہے، شہری علاقوں میں یہ معاملات نہیں ہوتے، تو اس کو ریلیٹ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانوروں کی نعمتیں سواری کے طور پہ عطا فرمائی تھیں اس دور میں بھی اور اس دور میں بھی، تو اس دور میں سواری کی اور بھی کئی ساری صورتحال پیدا ہو گئی ہیں، جیسے کہ کسی کے پاس بڑی اچھی گاڑی ہے، تو جب وہ گاڑی پہ صبح نکلتا ہے اور شام کو اس گاڑی پہ واپس اپنے گھر آتا ہے، تو دیکھنے والوں کی نظر میں ایک عزت اور مقام ان کا بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان نعمتوں سے نوازا ہے، اور انسان خود بھی فرحت اور راحت محسوس کرتا ہے، کیونکہ اگر آرام دہ گاڑی اس کے پاس ہے تو اس کا سفر بھی آسان ہو جاتا ہے اور وہ موسمی اثرات سے بھی بچ جاتا ہے۔ اب اس سے آنورڈ ہم دیکھیں گے کہ جانوروں کے جس کانٹیکس میں یہ بات کی جا رہی ہے، اس میں دور حاضر کے مطابق ہماری زندگیوں میں اور بھی بڑی ساری صورتحال پیدا ہو گئی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان آیات میں ان ساری چیزوں کی طرف بھی اشارہ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے عین ایسے ہی نعمتیں ہیں، جیسے کہ میں نے گاڑی کا ذکر کیا، گاڑی ہو گیا، ہوائی جہاز ہوگی، ٹرین ہوگی، تو یہ سارے کے سارے سفر کے معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ پہلے ادوار میں یہ نہیں تھے، پہلے جانور ہی تھے جو یہ معاملات کرتے تھے، آج بھی جانور یہ معاملات طے کرتے ہیں، لیکن اس کا جو بہت بڑا حصہ ہے وہ ان ساری ٹرانسپورٹیشن پہ منتقل ہو گیا۔ اس سے اگلی آیت نمبر 7 کے اندر اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں، اور وہ جانور تمہارے بوجھ اٹھا کر ایسے شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم اپنی جان کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے، بے شک تمہارا رب نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس کے اندر جانور اور جتنی بھی ٹرانسپورٹیشن ہمارے پاس موجود ہے وہ ساری اسی زمرے میں بھی آ جاتی ہے۔
یعنی وہ جانور ہمارا سامان اور سفر کے دوران کام کرنے والے جو آلات اس شہر تک لے جاتے ہیں جہاں ہم اپنی جان کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے، تو اللہ تعالیٰ اس کو گفٹ کے طور پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ رحم فرما کے ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائی، ادروائز ہماری جان مشقت میں پڑ جاتی۔ جہاں جانوروں کی اتنی ساری نعمتوں کا ہمیں اور ان کے فوائد کی بات کی جا رہی ہے، تو ہم ضمناً یہ بھی عرض کرتے چلیں کہ جانوروں کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں کرنی چاہیے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے، ان کے لیے بھی آسانی کے مواقع فراہم کرنی چاہیے ہمیں، ان کا دانہ پانی، گھاس پھوس جو بھی وہ کھاتے ہیں خوراک، اس کا خاص انتظام کرنا چاہیے۔ مزید آیت نمبر 8 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور یہ تمہارے لیے زینت ہیں، اور ابھی مزید ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ تو یہ دیکھیں، اس کے اندر بھی ہمیں کھلے الفاظ کے اندر اس طرح کی چیزوں کہ اللہ تعالیٰ ایسی مزید چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ اب اس کو ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب قرآن پاک اترا آج سے تقریباً 1400 سال پہلے، تو تب لوگوں کے لیے ہوائی جہاز، ٹرین یا کوئی گاڑی کے کانسیپٹ ان کو پتہ نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری کی ساری چیزوں کو جنرل کر کے یہ آیت کے آخری حصے میں ہمیں بتا دیا کہ تم سفر کے لیے گھوڑے، خچر اور گدھے تو انہوں نے دیکھے ہوئے تھے، تو ان کو اپنے سفر کے لیے یوز کرتے ہو، ان پہ سوار ہوتے ہو اور ان سے اپنی زینت بھی اختیار کرتے ہو۔ اور آیت کے اگلے حصے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں مزید پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی یہی ہے کہ آج کے دور میں ہم جو رہ رہے ہیں کہ ایسی چیزیں ٹرانسپورٹیشن کی پیدا کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ مزید بھی ایسی آئیں گے، اور ان کے ساتھ بھی یہی معاملات ہوں گے کہ سفر کو آسان بنایا جائے گا اور زیب و زینت اختیار کی جائے گی۔ آج کے دور میں ہم دیکھیں تو عین ممکن ہے کہ ہم سے 100 صدی بعد ایسی کوئی ٹرانسپورٹیشن آ جائیں کہ جو ہمارے ابھی علم میں نہیں ہے اس کو کیا کہتے ہیں، لیکن آج سے 100 سال بعد کوئی ایسی اگر ٹرانسپورٹیشن کی شکل آ جاتی ہے تو وہ لوگ بھی یہی سمجھیں گے کہ ان جو ہم سے پہلے لوگ گزر گئے وہ بیچارے ٹرینوں پہ، ہوائی جہازوں پہ سفر کرتے تھے، اتنی دیر لگاتے تھے۔ تو ہو سکتا ہے آنے والے زمانے میں کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ جو مزید ایک نئی شکل صورت اختیار کر جائے۔ تو یہ آیات تو زندہ آیات ہیں، ہم سب کے لیے اس میں ہدایت ہے، اور ہم سب سے ہی خطاب کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زیب و زینت کے لیے یہ اشیاء پیدا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ مزید بھی ایسی چیزیں کہیں پیدا کرے گا۔ یہاں پہ مزید ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی یہ چیزیں پیدا کرتے ہیں، جیسے کہ کار، گاڑی اور ہوائی جہاز جیسی ہم مسالے لے رہے ہیں، تو اس کو سمجھے ہم اس طرح سے سکتے ہیں۔ ایک بندہ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو انسان کی ایجادات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا پیدا کیا۔ تو یہ غور و فکر اگر ہم کریں، عقل رکھیں، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہمیں عطا کی گئی ہیں، وہ اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کے لیے علم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اللہ ہی ہے جو علم رکھتا ہے اور انسان تک وہ انلاک کر دیتا ہے زمانے کے حساب سے۔ آج کے زمانے میں اگر انرجی کی ایسی فارم ہے جیسے کہ نکولا ٹیسلا نے الیکٹریسٹی اور یہ والے معاملات ہمارے سامنے رکھے، تو ایک دور کے اندر یہ چیزیں انلاک ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم عطا فرما دیا، تو اس نے اپنی ریسرچ اور یہ ساری چیزوں کے ذریعے یہ دنیا کے سامنے لے آئے۔ اسی طرح ہے، اگر چلو اس کی بھی مثال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس نے اپنی محنت اور عقل و فہم سے یہ معاملات طے کیے، تو وہ والی ساری چیزوں کا کیا کہ فار ایگزامپل ہم آج زمین کے اندر سے گیس نکال رہے ہیں، کوئلہ نکال رہے ہیں، پیٹرول نکال رہے ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں تو زمین سے دریافت ہو رہی ہیں، تو کسی نے کوئی عقل لگا کے یا اس طرح کے معاملات کر کے یہ چیزیں تو نہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ پیٹرول کس طرح سے بنتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں آنے والے وقت میں اس کو انلاک کر دیتا ہے تاکہ اس زمانے میں ان اشیاء کے مطابق یہ چیزیں چل سکیں۔ اور ایک اور چیز کہ انسان خالق ہو ہی نہیں سکتا، کریٹر ہو ہی نہیں سکتا، وہ کسی چیز کو تخلیق نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے ہم کوئی چیز بنانے کے لیے بھی کسی را مٹیریل پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ہمیں کوئی را مٹیریل چاہیے۔ فار ایگزامپل ایک بندے نے ٹیبل بنانا ہے، تو اس ٹیبل کے لیے اس کو لکڑی چاہیے ہی چاہیے، اور لکڑی کہاں سے آتی ہے؟ وہ درخت سے آتی ہے، درخت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اسی طرح
اگر ہم یہ گاڑیوں کی بات کریں اس میں لوہا یوز ہوتا ہے بڑا زیادہ، تو لوہا کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک پوری صورت ہے، صورت الحدید، جس کو لوہا کہتے ہیں، اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمانوں سے لوہے کو اتارا۔ تو کوئی بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ لوہا تو دیکھو جی زمین سے نکلتا ہے، تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آسمانوں سے، تو یہ صرف کم عقلی ہے ساری چیزوں کو نہ دیکھنے کی وجہ سے۔ آج کیونکہ ہمیں سائنس بتا رہی ہے کہ جب یہ سولر پلینٹ بنا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس کو تخلیق فرمایا، تو اس وقت یہ جو سونا ہے یہ بھی سٹار میں پایا جاتا ہے، یہ بھی زمین پہ آیا، اور لوہا بھی زمین پہ آیا، تو اس کو ہم ایسے ہی لے سکتے ہیں انسانوں نے کے ناطے کہ یہ آسمان سے اترا، اور پھر ظاہری بات ہے وہ ٹھنڈا ہوا، زمین کے اندر یہ معاملات بن گئے۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان اور ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں بنایا، اور اس کے اندر جو 2 دن تھے وہ زمین کے اندر رہنے کے، کھانے پینے کے وسائل اور اسباب پیدا کیے۔ یہ سارے کا سارا عمل اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں پیدا کیا۔ اب 2 دن وہ مختلف آ رہا ہے، وہ ایک لمبا ٹاپک ہے، وہ ہمارے والے دن ہیں یا کون سے والے دن ہیں، کیونکہ عربی کے اندر یوم ایک عرصے کو بھی کہا جاتا ہے، تو پتہ نہیں وہ کتنا زمانہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ 1 دن تھا، اور اس جیسے 2 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین کے اسباب پیدا کیے۔ تو واپس آتے ہیں ٹاپک کے، تو انسان ہونے کے ناطے انسان صرف ان چیزوں کو ری ارینج کرتا ہے، وہ ان کو ایک نئی شکل دیتا ہے، لیکن جو خالق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کا را میٹیریل بھی پیدا کیا۔ وٹ ایف کہ اگر ہمارے پاس را میٹیریل نہ ہو تو انسان کی عقل دنگ کی دنگ رہ جائے۔ آج بھی ساری دنیا مل کے بھی کوئی را میٹیریل تیار نہیں کر پاتی۔ جو بھی زمین سے اگتا ہے، جو بھی آسمان سے اترتا ہے، انہی چیزوں کو یوز کرتے ہوئے انسان چیزیں بناتا بھی ہے، ان کو یوز بھی کرتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمانے کے حساب سے انسان کو عطا فرمائی اور انسان کو دی، یہ پیدا فرمائی۔ تو اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس میں وہ تمام چیزیں آ گئیں جو آدمی کے فائدے، راحت اور آرام اور آسائش کے کام آتی ہیں، اور وہ اس وقت تک موجود نہیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو آئندہ کا پیدا کرنا اور جو بھی معاملات تھے اللہ تعالیٰ کے علم میں تھے، جیسے کہ بحری جہاز، ریل گاڑیاں، کاریں، بسیں، ہوائی جہاز، اور اس طرح کی ہزاروں لاکھوں سائنسی ایجادات، وہ ساری اسی زمرے میں آتی ہیں، اور ابھی آئندہ زمانے میں بھی نہ جانے کیا کیا ایجاد ہوگا، لیکن جو بھی ایجاد ہوگا وہ اس آیت کے زمرے میں داخل ہے۔ پھر مزید اسی صورت کی، سورہ نحل کی آیت نمبر 66 کے اندر مزید اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے بارے میں ہمیں مزید بتایا، جس کا ترجمہ ہے، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں غور و فکر کرنے کی باتیں ہیں، وہ یہ کہ ہم تمہیں ان کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں، جو پینے والے کے گلے سے آسانی سے اترنے والا ہے۔ تو یہ آیت باقی آیتوں کی طرح بھی بڑی غور و فکر اور حکمت سے بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اپنی عظمت و قدرت کی نشانیاں دکھا رہے ہیں، ہر چیز میں موجود ہے، حتیٰ کہ اگر تم اپنے مویشیوں میں بھی غور کرو تو تمہیں غور و فکر کرنے کی بہت سی باتیں مل جائیں گی۔ تو آپ غور کریں کہ کس طرح سے جانوروں کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر اللہ تعالیٰ ہمیں پلاتے ہیں، اور پینے والے کے گلے سے آسانی سے اتر بھی جاتا ہے، جس میں کسی کی چیز کی آمیزش کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ حیوان کے جسم میں غذا کا ایک ہی مقام ہے جہاں چارہ، گھاس، بھوسا وغیرہ پہنچتا ہے، اور دودھ اور خون اور گوبر سب اسی غذا سے پیدا ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک دوسرے سے کوئی ملتا بھی نہیں ہے۔ دودھ میں نہ خون کی رنگت کا شائبہ ہوتا ہے، نہ ہی گوبر کی بو کا، نہایت صاف اور لطیف قسم کا جو دودھ ہے وہ ہمیں برآمد ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور عجیب کاریگری کا ایک اظہار ہے۔ تو ہمارے ارد گرد کی جو دنیا ہے اس کے اندر میں نے آپ کو صرف ایک پہلو بتایا کہ ہمارے ارد گرد کے جانور اور جو ٹرانسپورٹیشن ہم یوز کرتے ہیں اس کی ہماری زندگی کے اندر کیا اثرات ہیں، وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ان کے کیا مقاصد ہیں ہماری زندگیوں میں، کیا وہ چیزیں لے کے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بہت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہوں، اسی لیے انسان پہ یہ عنایتیں اور تحفے تحائف انسان کو دیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں، الحمدللہ رب العالمین کا ہمیں ذکر کرنا چاہیے، اعتراف کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔